बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने सवाबी जलसे और फाइनल कॉल के मुतालिक क्या अहम ऐलान किया। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान के वकला ने नए कानूनी नुकात उठा दिए हैं। इसका केस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इमरान खान रिहा होंगे या फिर हुकूमत जो बयानिया बना रही है कि इमरान खान को सजा होगी, इसकी हकीकत क्या है? इसका एक मुकम्मल जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और फिर भरी अदालत में जस्टिस मंसूर ने ऐलान बगावत कर दिया है। इसकी तफसील भी व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साबिक काजी फाइज ईसा पर हमला केस है। लंदन में एक डेवलपमेंट हुई, इस डेवलपमेंट के मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूंगा। और फिर IMF का वफ्द पाकिस्तान आ चुका है जी। और केपी तमाम सूबों से आगे कैसे है और IMF क्यों केपी की हुकूमत से मिलना चाहता है। और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से एक जुमले में क्या उन्हें पैगाम भेजा और किस किस्म की तनकीद की है और कौन किसको चला रहा है, इसका भी एक जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त में। क्योंकि इस एक जुमले को अगर एनालाइज किया जाए तो बहुत बात दूर तक जाएगी और क्या उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शटअप कॉल आएगी, इसकी भी तफसील भी मैं व्यूअर्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं आपको ना सबसे पहले बता दूं कि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है अडाला जेल के अंदर। जज नासिर राणा साहब हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और आज जो 342 का बयान था, जो सवालनामा दिया गया, इसके ऊपर ऑब्वियसली जवाब देना था इमरान खान ने। लेकिन वकला ने यह कहा कि हमें 14 दिन दिए जाएं और उससे पहले हम आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन उससे भी अहम नुकता यह था कि जब तक बरियत की दरखास्त पर फैसला नहीं हो जाता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो बरियत का मामला है, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को वापस भेजा कि हम ट्रायल कोर्ट को दोबारा ये भेज रहे हैं और उन्हें ताकीद की जाती है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम वापस भेज रहे हैं, तो इमरान खान के वकला अदालत में, हाई कोर्ट में जब मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप उन्हें टाइम बाउंड करें कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। तो इस पर अदालत की तरफ से हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स ये थी कि ये हुक्मनामा अभी तक रिलीज नहीं किया गया, यानी जो उसकी टेस्टेड कॉपी होती है, जो फाइनल ऑर्डर है, वो अभी इमरान खान के वकला को मौसूल नहीं हुआ। और इसी नुक्ते को आज दूसरी तरफ से जो नैब के वकला थे उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि जनाब, अगर कोई ऐसा हुक्मनामा मौजूद है तो आप उसको रिकॉर्ड पर लेकर आएं, आप उसकी कॉपी अदालत में जमा करवाएं, लेकिन फैसला रिलीज होगा तो जमा करवाएंगे। तो ऐसा लग ही रहा है कि जानबूझकर ये फैसला रिलीज नहीं किया जा रहा, और जब वो रिलीज होगा उस वक्त तक ये टाइम गुजर चुका होगा और ये बार बार कहेंगे खान साहब के वकला को कि आप जवाब जमा करवाएं। 342 का जो सवालनामा आपको दिया गया, 79 क्वेश्चन हैं जी, वो आपको जवाब जो है जमा करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से अब ये 13 नवंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं जो सवाबी जलसा था और ये एहतजाज की कॉल कौन देगा। आपने मुसलसल पाकिस्तान के अंदर, और ये अवाम की आवाज़ है, ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, मुसलसल ये बात हम सुन रहे हैं और पार्टी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मैदान में आना चाहिए, वैसे ये मैदान में मौजूद नहीं है। इमरान खान ने 3 मरतबा जो अहकामात दिए पार्टी क़यादत ने, उसके ऊपर अमल नहीं किया। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो गुफ्तगू उसके बाद होती रही इमरान खान से और जो बातें बाहर आई कि जो प्लान मैंने इसको दिया, इससे अमल क्यों नहीं किया। अगर ये डी चौक पहुंच जाता, लियाकत बाग पहुंच जाता, तो शायद ये लीडर होता। ये बातें हुई लेकिन किसी ने इसे डिनाई नहीं किया। तो इमरान खान कहीं ना कहीं पार्टी की आदत से जरूर खाइफ है कि जो प्लान इमरान खान ने दिया उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। अब सलमान अकरम राजा साहब जिस पोजीशन पर हैं, उन्होंने आकर रेस्क्यू किया जी अली अमीन गंडापुर को, और वो क्या कहते हैं कि इमरान खान, चंद मिनट पहले इमरान खान से मुलाकात हुई और ये मुलाकात करके मैं बाहर आ रहा हूं। वहां मौजूद सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि सवाबी में नवंबर में मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान उनकी हदायत के मुताबिक था, मुतय्यन तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। खान साहब ये समझते हैं कि जब तक पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत नहीं किया जाता और जो ज़ली ढांचा है, जो आपका जो काउंसिल्स के लेवल के ऊपर जो ढांचा है केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, जब तक लोग मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तहरीक का ऐलान नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज़ हमें ये भी ऐड करनी चाहिए कि जब तक पंजाब के अंदर आप जो असम्बली, जो आपके MPs हैं, वो मुनज़्ज़म नहीं होंगे, ये तहरीक नहीं चलेगी। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर है वो तो आ ही जाएगा जी, आवाम भी निकल आएगी, लेकिन जो आपका MPA है,
شاید وہ ڈر کے خوف سے کہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ 100 کی تعداد ہے جی, 103 غالباً. اگر آپ پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو 103 ایم پی اے اگر خود بھی باہر نکل آئے نا تو اچھا خاصا جو ہے ایک نمبر بن جاتا ہے کہ 100 لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ دھرنا بھی دے دیں تو اوبویسلی آپ کو کم از کم سوشل میڈیا پر, پاکستان کے انڈیپینڈنٹ میڈیا پر جو ہے آپ کو ضرور کوریج ملے گی, اگر پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا آپ کو کور نہیں بھی کرتا. تو آپ اپنے اگر حلقے سے 100 لوگوں کو بھی لے کر آئیں تو یقیناً یہ تعداد جو ہے وہ کافی بڑی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 10103 جو اسپیشل نمبر ہے, کیا یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار. اگر 100 جو آپ کے ایم پی ایز ہیں اپنے حلقوں سے لوگوں کو جمع کریں تو obviously حکومت کے لیے یہ مشکل ہوگا. آپ روزانہ لاٹھی چارج نہیں کر سکتے. آپ پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں, احتجاج کریں تو کون آپ کو روکے گا؟ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دوسری چیز جی, جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے, خان صاحب کی ہدایات کیونکہ مسلسل اب پارٹی کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس آ گیا نا. کیونکہ دیکھیں, میں نے آپ کو کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ جو سڑک ہے نا یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں پر عام آدمی احتجاج بھی کرے گا, عام آدمی تنقید بھی کرے گا کھڑا ہو کر, اور عام آدمی آپ سے سوال بھی کرے گا. تو یہ سوال صرف آپ کے مخالفین کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سوال عام آدمی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی کرے گا. کل کسی دوست نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید نہ کریں. سر تنقید جو ہے نا وہ اصلاح کے لیے ہے, یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے. اسے قطعاً مت سمجھیے گا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کسی خاص لابنگ کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ہم کمزور کرنے کے لیے بیٹھے. یہ تنقید اصلاح کے لیے ہے کہ عمران خان اگر ایک پیغام دیتا ہے تو پارٹی کے اندر لوگ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ 8 فروری سے پہلے کتنی رانگ نمبرز تھے پاکستان تحریک انصاف میں, سب چھوڑ کر چلے گئے. مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ تھا. تو آہستہ آہستہ یہ جو مفاد پرست ہے نا یہ پارٹی سے ان کو فلٹر کرنا بہت ہی ضروری ہے, اور اسی طرح تنقید کے ذریعے یہ لوگ فلٹر ہوں گے. اور میں نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ ثوابی جلسے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو متحرک کرنا تھا. خاص طور پر میں نے کارکنان کی بات کی. جی کارکنان کو متحرک کریں, بالکل کریں. عام ورکر تو متحرک ہی ہے, وہ مارے بھی کھا رہا ہے, وہ سڑک پہ موجود بھی ہے, وہ گرفتاریاں بھی دے رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھاتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کی لیڈرشپ ہے آپ کو اسے متحرک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو فائنل کال ہے نا, جیسے خان صاحب نے اعلان کیا, تو عوام کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے اور عمران خان کو بچانے کے لیے خود آٹومیٹکلی سڑکوں پر آ جائیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ جو اسٹریٹجی عمران خان کی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ پارٹی کو مختلف لیولز پر متحرک کیا جائے, قیادت کو احساس دلایا جائے کہ جو تحریک ہے جب ایک دفعہ شروع ہوئی تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں, اور آپ کو عمران خان کی رہائی کے بعد ہی گھر واپس جانا ہے. ورس فائنل کال خان صاحب دیں گے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر میں ہی یہ کال جو ہے وہ آ جائے گی. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نورین نیازی کی درخواست کے اوپر عمران خان کے جو مقدمات کی تفصیل کے متعلق دائر کی گئی, اس پر جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے جی سماعت کی ہے. اور عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ درج مقدمات کی مکمل تفصیلات جو عمران خان کے خلاف ہے ہمیں ان کی ایف آئی آرز کی نقول فراہم کی جائیں, اور استدعا یہ بھی ہے کہ درخواست پر حتمی فیصلے تک معلوم اور نامعلوم مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری سے روکا جائے. اب جی نوٹس کر دیا گیا جمعرات کو, اور جواب طلب کر لیا گیا ہے, اور وزارت داخلہ, آئی جی اسلام آباد اور دیگر فریقین کو نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے, اور ان سے جمعرات تک جو ہے وہ جواب طلب کیا گیا. اگر استدعا منظور ہو جاتی ہے تو یقیناً عمران خان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا. رانا صاحب جی ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے تھے, اور انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اپنے خود دشمن ہیں جی, اور انہیں سزا ہو جائے گی. اب یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خود دشمن ہیں؟ وہ جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں مانتے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید مت کریں, خاموش ہو جائیں, اور یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں, آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اور ہم مل کر پاکستان کو چلائیں گے. اب پاکستان کو اگر ان لوگوں نے چلانا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 برسوں میں کیسا چلایا. یہ بار بار نا عمران خان کے 3 سالوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ کبھی بھی آپ کو حقائق آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. اب 1.5 برس سے ان کی حکومت, اس سے پہلے بھی ان کی حکومت, اور یہ نئی حکومت بھی آ گئی. تو اس نئی حکومت نے کون سے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ تیر مارے؟ پاکستان کے اندر کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ اگر آپ آئی ایم ایف کے نمبرز کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی کہانی جو ہے وہ سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ وفاق کے اندر ویورز جائیں تو وفاق کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور اس حکومت نے کیا کارکردگی ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک جھلک رکھ دیتا ہوں, اور پھر کے پی میں جو آئی ایم ایف ہے وہ کیوں جانا چاہتا ہے, اور کے پی کی پرفارمنس ان سے بہتر کیسے ہے.
व्यूअर्स, आपको मालूम है कि वफ्द जो है पाकिस्तान में आ चुका है और हमारे एक बहुत ही प्यारे रिपोर्टर हैं जी, शुएब निज़ामी साहब। ये दुनिया टेलीविजन में काफ़ी अर्सा रहे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं और उन्होंने काम भी किया दुनिया टीवी में। जब मैं वहाँ पर हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग था तो इनकी रिपोर्ट्स बड़ी जो हैं वो सॉलिड किस्म की रिपोर्ट्स ये बिजनेस के हवाले से देते हैं। शुएब ने जी एक बात कही है, वो ये कहता है कि IMF का वक्त पाकिस्तान आ रहा है, अब तो खैर आ चुका है। वो KP हुकूमत से मिलना चाहता है क्योंकि KP हुकूमत ने सबसे ज़्यादा सरप्लस जो है वो टैक्स इकट्ठा किया बाकी सूबों की निस्बत। अब ये बाकी सूबे क्या कर रहे हैं इसकी भी एक मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो रिपोर्ट जारी की गई है जी, वफाकी वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को 103 अरब का सरप्लस बजट दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है जी। खैबर पख्तूनख्वा की आमदन 300 अरब रुपए रही, जबकि अखराजात 212 अरब रुपए के थे, जो गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत में 10 अरब रुपए के खसारे के मुकाबले में नुमाया बेहतरी है। पंजाब का खसारा 160 अरब रुपए है। जब आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, जब वहाँ की जो आपकी माहौलियात की जो वज़ीर है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो स्विट्ज़रलैंड से बैठकर बयानात जारी करेंगे और क्या बयान उनका आया कि भारत से चलने वाली हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, ये माहिरीन कह रहे हैं। और फिर उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और उस बयान को इस पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है वो ड्रम बीटिंग की जा रही है। खैर ये इनकी हुकूमत है। पंजाब में खसारा कितना है? 160 अरब का, जिसकी आमदन 866 अरब रुपए और अखराजात 1026 अरब रुपए रहे। और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को कहते हैं जी बड़ा अच्छा काम कर रही है, ईरानी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो जो मरियम बीबी हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, वो नंबर्स आपके सामने हैं। इसके मुकाबले में गुज़श्ता माली साल की पहली समय में पंजाब का खसारा 28 अरब था, यानी ये 28 से बढ़कर 160 अरब हो गया है। तो जस्ट इमेजिन करें, इससे तो अच्छे वो निगरान थे। अगर देखा जाए तो निगरानों ने इससे अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई और 28 अरब रुपए का खसारा उन्होंने किया। इन्होंने आते हुए जो इलेक्टेड फॉर्म 47 की हुकूमत है उसने 160 अरब पर ये खसारा जो है वो लेकर चले गया। सिंध की माशी कारकर्दगी में जी बेहतरी देखी गई। जुलाई तक सितंबर सिंध ने 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। इसकी आमदन 568 अरब रुपए और अखराजात 437 अरब रुपए रहे, जबकि पिछले माली साल के पहली समय में सिंध का सरप्लस 19 अरब था, यानी सिंध भी बेहतर कर रहा है। अब बलोचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बलोचिस्तान ने 85 अरब रुपए का सरप्लस दिया। अब बलोचिस्तान की कारकर्दगी भी पंजाब से बेहतर है। तो सर साबित हो गया ना कि ये हुकूमत बिल्कुल नालायक है। और हम वो जुमला कहते थे ना, जब कोई बचपन में कोई मजमून लिखते थे तो आखिरी जुमला उसका होता था कि बस ये साबित हुआ। तो बस ये साबित हुआ कि ये हुकूमत जो है नालायकों का टोला है पंजाब के अंदर। तो सर आपके पास तो एक बनी बनाई अपोजिशन तैयार खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान अमल में आना चाहिए कि ये नालायक हुकूमत है, इनकी कारकर्दगी को उठाकर देख लो। बलोचिस्तान जहां पर हर वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जहां पर आए दिन एहतजाज होते हैं, जहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, वो रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुबह सरप्लस बजट दे रहा है, यानी जो टैक्स है। और जहां तक पंजाब, जिसमें तीरानी बैठी है, पंजाब के लोग बैठे हैं, इनकी हुकूमत है, इनको पूरा जोर मरकज से भी इनको सपोर्ट मिलती है, वहां पर सिर्फ इस वक्त कहर जो है वो मचा हुआ है। मैं अभी आपको ना एक और भी खबर दे दूं, और ये इमरान खान ने कही। क्या वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब कोई हदायत दें और लीडरशिप इसके बरक्स कोई कदम उठाई। ये सलमान कमराजा की अभी कुछ ही देर पहले जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये ट्वीट मेरे सामने आई, और अब डॉन अखबार तक रसाई है आपकी। उनकी अहलिया और बहनें उनसे हर हफ्ते मुतादिद बार मिलती हैं सवाबी जलसे से, और एहतजाज की तारीख हवाले से एक झूठा बयानिया बनाया गया कि खान साहब ने जो हुक्म दिया था इसे अमल नहीं किया गया। ये जो सलमान अकरम राजा साहब है वो ये बात कर रहे हैं। मैं भी आपको ना पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से भी बताता चलूं कि अब अदालतें, ट्रायल कोर्ट की हालत आपके सामने है। ट्रायल कोर्ट की जिस तरह से पंजाब के अंदर जितने भी आपकी लोअर कोर्ट्स हैं ना, अगर आप वहां पर जाकर देखें तो बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, लोगों के बुरे हाल हैं, और जजेस जो हैं हर एक जज के पास 200 250 केसेस जो है वो लगा हुआ है, और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, या फिर सिविल अदालतों में, या फिर सेशन अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। जजेस की कमी का सामना भी है, यानी बुरे हाल है। तो अब ये हालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी होगी। बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस सिस्टम है वो जबू हाली का शिकार है, और वो बहुत नीचे चला गया।
اور کیا ہوا جی کہ اب جو جج صاحبان، معزز جج صاحبان جو عدالتوں میں بیٹھے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آئینی جج ہے، یہ غیر آئینی جج ہے، یہ آئینی بینچ ہے، غیر آئینی بینچ ہے۔ اب یہ جو 26ویں ترمیم تھی نا، اس نے ایک نیا پینڈورا باکس یہ کھول دیا کہ جج خود آپس میں اب جو ہے وہ پریشان رہے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم غیر آئینی جج ہیں؟ جب آپ آئینی بینچ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ جاتا ہے کہ یہ آئین کے مطابق بنایا گیا ہے۔ تو ججز اب اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، اور جسٹس منصور نے ایک طرح سے آنے والے دنوں کا حال احوال بھی بتا دیا۔ جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے۔ ہوا یہ تھا جی کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ٹیکس کا ایک معاملہ سن رہا تھا۔ عائشہ ملک جو اس بینچ میں شامل ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کیس آئینی بینچ سے سنے گا، ہم ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس تذکرے پر جسٹس منصور غصے میں آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا تب تک یہ کیسز نہیں سنے جائیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا۔ بار بار سوال سامنے آیا کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ اب انہوں نے نا ریڑھ کی ہڈی پاکستان کے جسٹس سسٹم کی توڑ دی ہے۔ کل کو کسی بھی کیس کو لے کر نا اس طرح کے لطیفے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جو فیصلہ جج صاحب نے دیا، چونکہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا یہ غلط ہو گیا، اور یہ ایک راستہ نکالا گیا ہے کسی بھی سیکشن کو بیچ میں ڈال کر، کسی بھی سوال کو اٹھا کر، یہ کسی بھی عام کیس کو جو ہے نا وہ آئینی کیس بنا دیں گے اور اسے آئینی عدالت میں لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ جب ان کو انصاف ریگولر بینچ سے نہیں ملے گا نا، تو یہ آئین کی شکیں ڈال کر، آئینی سوالات کھڑے کر کر اس کیس کو اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے لے جانے کی کوشش کریں گے کہ جناب اس میں آئین کا معاملہ ہے، آئین ڈسکس ہو رہا ہے، تسی کون ہو؟ تو انہوں نے نا پہلے پاکستان کے جسٹس سسٹم کو اندھا کیا اور اب اس کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں توڑ دیے ہیں، اور وہ اب چلنے پھرنے سے بھی جو ہے وہ معذور ہو کر رہ گیا ہے۔ تو جسٹس منصور کا جو غصہ ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اب انہوں نے ایک اور بات بھی کی اور سوال اٹھایا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم کون؟ ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ نظرثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، آئینی کیسز ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلا کی طرف سے کوئی معاونت نہیں آ رہی، وکیل بھی سپورٹ نہیں کر رہے نا، جہاں پہ انہیں ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے کیس کو لپیٹنا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ آپ کا تو استحقاق ہی نہیں ہے۔ اب ججز کا کیا غصہ جائز ہے؟ کچھ دن پہلے جی جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے خط لکھا اور اس کا خط کا جواب نہیں آیا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے لگا دیا جاتا تو ہم ایک ڈیفرنٹ قسم کا پاکستان دیکھتے، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کے آنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے جو ٹھنڈ پروگرام ہے نا، خاموشی، کوئی وہ بات نہیں کر رہے، کوئی بینچ نہیں لگایا گیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں، یعنی جسٹس منیب اور جسٹس منصور اور وہ لوگ جنہیں موقع نہیں ملے گا، جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیسز میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ دیا، اب وہ جب بینچ لگے گا تو وہ کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کنٹیمپٹ ہے نا وہ ان ججز کا معاملہ ہے۔ 8 ججز کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو وہ 8 ججز کسی کو بھی بلا کر اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو درجہ ثانی مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ کب لگتا ہے، کیونکہ 7 رکنی بینچ تو آپ نے بنا دیا، لیکن 7 رکنی بینچ کیا ایک 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ 8 ججز کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ جج ہی اپنے پورے کر رہے ہیں، اور جب جج ان کے پورے ہو جائیں گے تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ کل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن نے جی نامزد کیے بغیر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ایک درخواست جو ہے وہ انہوں نے دے دی ہے، اور جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر حملہ ہوا، ہم مسلسل یہ سن رہے تھے کہ حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے انکوائری کروائی جائے گی، لیکن وہ انکوائری شروع نہیں ہوئی۔ متضاد قسم کی خبریں تھیں، پاکستان میں 26 لوگوں کے پاسپورٹ اور دیگر معاملات جو ہے انہیں ٹیک اپ کیا گیا اور ان کے نام بھی دے دیے گئے، لیکن یہاں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بغیر نامزد کیے ہوئے یہ درخواست جو ہے شکایت کی گئی ہے۔ نامزد کیوں نہیں آپ نے کیا؟ کیونکہ اگر آپ نامزد کر دیتے، چونکہ احتجاج ہے نا جی، احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ اس کو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے کسی کی انفارمیشن ان سے شیئر کی تو پولیس ان سے سوال بھی کر سکتی نا کہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی، اور آپ لوگوں کے نام دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس تناظر میں بھی آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نامزد کرنے کے بعد اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جانے تھے۔ آپ نے نامزد کیا جی فلاں شخص جو ہے اس پہ ملوث تھا، آپ نے ایک دعویٰ کیا نا، آپ نے کسی شخص کو جو ہے
وہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یاد رکھیے گا یہ برطانیہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کچھ کریں, کسی کے بچوں کو اٹھائیں, ان کے کپڑے اتاریں اور پھر کہا جائے کہ آپ بیان دیں. یہ پاکستان نہیں, یہ برطانیہ ہے, یہاں پہ قانون کی بات ہوتی ہے. تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے نامزد کر دیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. نامزد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ملائن کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اگر آپ سچ ثابت نہیں کر سکے تو پھر کارروائی ہوگی, لوگ آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے ڈیفیمیشن کے اندر, اور پھر آپ کو ثابت وہاں پہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ سچی تھی, جھوٹی تھی. اور پھر جب آپ کسی پر شک کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اوبویسلی ثابت نہ ہونا, تو پھر معاملات خراب ہوں گے. تو یہ چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی کا نام استعمال کیا, آپ اسے پولیس کے پاس جاتے ہیں شکایت لے کر, اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر اوبویسلی آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی تھی. ویورز, ڈپلومیٹک پولیس کے ذریعے سٹی آف لندن سے رابطہ کیا گیا ہے, اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو ڈپلومیٹک پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ایک نئی درخواست دی گئی ہے. اس سے پہلے جو سٹی آف لندن سے رابطہ کیا گیا تو پولیس نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا, یہ بھی چیز جی اس میں رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن میرے لیے آج حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ملک احمد خان صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی خطرناک تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ان سے سوال ہوا روک کر, یعنی سڑک پر سوال کر رہی ہے پاکستان کی عوام کہ سر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ امپریشن تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, تو آپ کی حکومت کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے. تو انہوں نے نا تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو سنا, ہلکا سا مسکرائے اور کہتے ہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا رہی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکومت چلا رہی ہے. تو اب انہوں نے تو بدتمیزی کر دی ہے, یہ تو بدتمیزی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ اس بدتمیزی کا جواب انہیں دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. شٹ اپ کال آتی ہے نہیں آتی, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیا ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے, کیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا, کیا یہ بھی 8 10 15 20 دن کہیں غائب ہو کر آتے ہیں اور پھر آ کر یہ کہیں گے جناب مجھے کچھ نامعلوم ڈاکوؤں نے اٹھا لیا اور مجھ سے وہ جو تاوان جو ہے وہ مانگتے رہے. تو سر یہ ملک احمد خان صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جو قانون سازی ہوئی اور جس طرح سے انسداد دہشت گردی عدالت اور پھر یہ 26ویں ترمیم اور پھر باقی جو معاملات ہیں ججز کی تعداد کو بڑھانے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں تو کنسرن پایا جاتا ہے, اور اس کنسرن کی وجہ سے یہ تمام آئین سازی, ترامیم اور قانون سازی جو ہے وہ کی گئی. تو اس کا بینیفیشری اصل میں کون ہے؟ حکومت تو تھی ہی تھی, لیکن اس کا جو بڑا بینیفیشری ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو بات تو انہوں نے کر دی ہے کہ ہم چلا رہے ہیں. فارم 47 میں یہ بھی بتا دیں کہ کس نے کس کو چلایا, یہ حکومت بنانے میں کس کا ہاتھ تھا. باؤجی ہار گئے, انہیں سیٹ جو ہے وہ کس طرح سے دی گئی. مریم کی جو ہار ہے اسے جیت میں کنورٹ جو ہے جو اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے اپنے مخالفین کی طرف سے, اور جو ان کے مقابل لوگ تھے, کیا اس دعوے کو اس کا مقابلہ کریں گے؟ جو آپ کی فارم 45 والی جو لسٹیں ہیں وہ دی جائیں گی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹریبونلز میں کیا اس کا دفاع کیا جائے گا. اگر کوئی واقعی الیکشن جیتا ہے تو آپ الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے دینا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر آپ واقعی جیت گئے ہیں تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو اس بینچ میں جو الیکشن ٹریبونل آپ نے بنایا کام کرنے دیں. لاہور میں جو عالیہ حمزہ کا جو حلقہ ہے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لسٹ جمع کروائیں تو وکیل صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 ہفتہ دے دیں. تو سر اس بات کو بھی کئی مہینے گزر چکے ہیں. انہیں پتا تھا کہ ہم قانون چینج کریں گے, ریٹائرڈ ججز کو لے کر آئیں گے, اور یہی جو جج ہم سے پوچھ رہا ہے نا اسے بھی ہم بدل دیں گے, چیف جسٹس کو اوپر ایلیویٹ کر دیں گے, ایک نئے جج کو لا کر بٹھا دیں گے, قاضی صاحب جو ہیں اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ سارا میگا پلان تھا. ویورز, یہ آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.